بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں اپنے چینل شاذلی جواہر پر اپنے تمام محبین، معتقدین، متوسلین و مریدین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا سلسلہ ہے جواہر تفسیر قرآن اور قرآنی وظائف۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں سماعت کریں گے کہ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے۔ اس کی آیات 111 ہیں، رکوع کی تعداد 12 ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 17 اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 یعنی 50 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ ایک نام سبحان ہے جس سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ اس کے معنی ہے پاک۔ اس کا ایک اور معنی اسرا ہے۔ اس کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واقعہ معراج کا ذکر موجود ہے، جو آپ کی شان و عظمت اور رفعت کا اظہار کرتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے ساتوں آسمان، پھر جنت و دوزخ کی سیر کرنا جیسے واقعات اس میں شامل ہیں۔ اور اس کا ایک اور نام بنی اسرائیل بھی ہے، اور اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اس میں بنی اسرائیل کی قوم کے عروج و زوال کا ذکر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ جو بندہ نیک اعمال کرے گا، سیدھی راہ پر چلے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بندہ گمراہی اختیار کرے گا یا برائی میں پڑا رہے گا تو وہ سراسر نقصان میں ہے۔ اس کے بعد عمل کی قبولیت کے شرائط کا ذکر کیا گیا۔ یہ شرائط کچھ اس طرح سے ہیں کہ خلوص نیت کا ہونا بہت ضروری ہے، عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم، ان کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنے کا حکم، اور ان کی نافرمانی سے بچنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہاں تک ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کرو۔ یہیں پر ختم نہیں ہوئی بات، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ ان کو اف تک مت کہو، یہاں تک کہ انہیں جھڑکو بھی مت۔ اس کے بعد فضول خرچی کی ممانعت فرمائی اور میانہ روی اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت فرمائی۔ ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ زنا کرنے اور یتیم کا مال غصب کرنے سے، تکبر کرنے سے اور اکڑ کر زمین پر چلنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، اور ناپ تول میں کمی کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ اس کے بعد نزول قرآن کے عظیم مقصد کو بیان کیا گیا، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت بیان کی گئی۔ یہ تھا مختصر سا خلاصہ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر کا۔ سورہ بنی اسرائیل
دل اور دماغ کو کھولنے کے لیے، نسیان کو ختم کرنے کے لیے بے حد اکثیر ہے کہ اگر آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی پر توجہ نہیں دیتا، اور بعض بچے توجہ تو دیتے ہیں لیکن انہیں یاد نہیں ہوتا، پڑھائی کے حوالے سے سستی اور کاہلی کا شکار ہوں، تو آپ سورہ بنی اسرائیل روزانہ 1 مرتبہ پڑھ کر نہار منہ پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ اللہ کے حکم سے دل اور دماغ پر لگی گرہیں کھلنے لگیں گی، یہاں تک کہ اگر بچے کی زبان پر لکنت ہو تو سورہ بنی اسرائیل آپ 30 دن پلائیں، اللہ کے حکم سے زبان کی لکنت بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اگر بچے توجہ نہیں دیتے پڑھائی پر، آپ اسی طرح پڑھ کر دم کر دیں۔ بعض خواتین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ صبح اگر نہار منہ بچوں کو کیسے پلایا جائے، کہ صبح تو شیڈول اتنا سخت ہوتا ہے کہ بچوں نے جلدی جانا ہوتا ہے، ناشتہ تیار کرنا اور دیگر گھر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سورہ بنی اسرائیل پوری پڑھ لینا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو کہ وہ صبح فرسٹ ٹائم پر نہیں پڑھ سکتے، تو انہیں چاہیے کہ عصر سے مغرب کے درمیان 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور رات کے کھانے سے پہلے تھوڑا سا پانی لیں اور اس پر دم کر کے بچوں کو پلا دیں۔ مطلب یہ ہے کہ کھانے کے بعد نہ پلایا جائے، خالی پیٹ یہ پانی دیا جائے، تو یہ دل اور دماغ کو کھولے گا، اور انشاءاللہ عزوجل اس کی زبان سے حکمت کے چشمے جاری ہوں گے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ آپ سورہ اس حوالے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سورہ کا جو سورہ بنی اسرائیل کا جو نقش ہے وہ زبان بندی کے لیے بہترین ہے۔ زبان بندی کے لیے اس کا نقش بنایا جاتا ہے، نقش کو بنا کر اس کے نیچے نام جو جس کی زبان بند کرنی ہے، فلاں بن فلاں کی زبان بحکم الہی بند ہو، فلاں بن فلاں کی زبان بحکم الہی بند ہو، یہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ یہ آپ کے عمل میں آ جائے تو آپ اس کو روزانہ 40 مرتبہ لکھ لیجئے 21 دن تک، تو یہ آپ کے عمل میں ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بعد اچھا ان تعویذات جو آپ 40 روزانہ لکھیں تو اس کو آپ آٹے کی گولیاں، مطلب آٹے گوندا ہوا آٹا لیں، اس کے اندر چھوٹا سا پیڑا رکھ کے اس کے اندر آپ اس تعویذ کو مسل کر اس میں رکھیں اور گولی بنا دیں۔ کمنٹ سیکشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ گولیاں کیسے بنائیں گے۔ آٹا ہے، آٹے میں آپ جو ہے اس جو تعویذ ہے اس کو مسل کر آٹے میں گولی بنائیں اور رکھ دیں، اور ساری مطلب آپ جب 21 دن کر چکے ہیں تو اسی طرح 1 کلو آٹا شاید آپ گوندھ کر یہ گولیاں بنا سکیں گے۔ جا کر نہر میں بہا دیں، دریا میں، سمندر میں بہا دیں۔ کہیں پر سمندر، دریا یا نہر نہ ہو تو آپ قبرستان میں، پرانی قبر میں یہ ڈال دیں، تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا عمل جاری ہو جائے گا۔ اور اگر عمل نہ بھی جاری کریں تو یہ تعویذ اثر ضرور کرے گا، اور زعفران سے لکھنا اس کا ضروری نہیں، نارمل آپ سیاہی سے بھی اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اچھا، لکھنے کے بعد اس کو آپ جو نیچے عبارت لکھ دیں گے، اس کے بعد اس تعویذ کو لپیٹ کر مچھلی، کیسی بھی مچھلی ہو اس کے منہ میں رکھ کر آپ اس کا منہ کسی بھی دھاگے سے، کوئی بھی کلر ہو، یہ میں کلر بھی اس لیے بتا رہا ہوں، کمنٹ سیکشن میں یا واٹس ایپ پر ایک ہی سوال، دھاگا کون سا ہو، اور اسی طرح کے سوالات ہوتے ہیں تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے،
اور بعض اوقات جواب نہیں دے پاتے ہیں مصروفیت کی وجہ سے، تو وہ لوگ ناراض بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو آپ کو اس کی اجازت ہے، بچوں کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے، ہر جائز کام کے لیے اس کو استعمال کرنے کی عام اجازت ہے، میرے تمام اعمال کی عام اجازت ہے۔ اگر میں آپ کو فردن نہ بھی اجازت دے پاؤں تو میری طرف سے عام اجازت، سارے اعمال کی عام اجازت ہے، وہ جو بزرگوں کی طرف سے عام اجازت ہے۔ ہاں جو خاص با موکل کی تو خاص اجازت ہوتی ہے، اس کے لیے ایک الگ چیز ہے۔ جو ایسے اعمال برکت کے لیے میں بتا رہا ہوتا ہوں ان کی آپ کو اجازت ہے، وہ آپ اپنے اعمال میں لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے کر کے آپ وہ سمندر میں ڈال دیں گے، دریا میں ڈال دیں، نہر میں۔ اور اگر سمندر، نہر یا دریا میسر نہ آئے تو کہیں بھی کھڈا کھود کر جہاں سے لوگ گزرتے نہ ہوں وہاں پر آپ اس کو دبا سکتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل جو دشمن ہے وہ آپ کو شر پہنچانا اپنی زبان سے بند کر دے گا، اس کی زبان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ تو ہمیشہ یہ جائز کام کے لیے استعمال کیجیے گا، ناجائز کام کے لیے اس میں اثر بھی نہیں ہوگا اور برکت بھی نہیں ہوگی اور گناہ الگ ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی جائز کام ہو تو اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔